سلمان، سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا اس لیے کہ وہ 2 میچ جیتے ہوئے تو ہیں، لیکن فائنل ایک بڑا میچ ہے، اگر کہیں وہ ہارتے ہیں تو بیک لیش بھی بہت آئے گا. ان کا میڈیا آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کھیلا پاکستان سے ایشیا کپ. سر فائنل ہے، میرے خیال سے دونوں ٹیموں پہ سیم اماؤنٹ کا پریشر رہے گا، اور فائنل کا پریشر ایک لگ رہتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس گیم کو جیتیں، اپنا پورا بیسٹ دیں. اور ان کا میڈیا سر کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہے. سلمان، 2 میچز پاکستان انڈیا سے لوز کر گیا، باقی تمام ٹیموں کو آپ نے ٹرائی نیشن جیتی، آپ نے مضبوط سری لنکا کو ہرایا، بنگلہ دیش کے خلاف آپ لوگوں نے ٹارگٹ چیز کیا ہے. تو ایسی کیا چیز ہے کہ ہمارے لڑکے اسپیشلی 2 میچ انڈیا کے سامنے لوز کر گئے ہیں، اسے پھر لوگوں کے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ایک ایکسٹرا پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر، یا پھر دونوں ٹیموں ڈفرینٹ وے میں کرکٹ کھیل رہی تھیں پچھلے 2 میچز میں؟ سر پاکستان انڈیا کا ظاہری بات ہے پریشر تو رہتا ہی ہے، اگر ہم کہیں کہ اس کا پریشر نہیں ہے تو وہ مطلب غلط بات ہوگی. لیکن ہاں، ہم نے ان سے زیادہ غلطیاں کی ہیں، اس لیے ہم میچز نہیں جیتے. اگر ہم ان سے کم غلطیاں کریں گے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا ایسا میچ ہے، اگر آج جو ٹیم کم غلطیاں کرتی ہے وہی جیتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کل کم غلطیاں کریں. السلام علیکم سلمان، آپ کی انڈیویجول پرفارمنس ابھی تک اس طرح سے نہیں ابھر کر آئی جس طرح توقع کر رہے تھے. ایک تو اپنی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے، سیکنڈلی اسٹرائک ریٹ ایز اے کیپٹن آپ کی کرکٹنگ کیریئر میں کتنا پلے کرتا ہے، کیونکہ ہم پچھلے 2 اگر دیکھیں سینئر کھلاڑیوں کو وہ اسٹرائک ریٹ کی وجہ سے ہی ان کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تھا. آپ کا اسٹرائک ریٹ کے بارے میں کیا ٹیک ہے؟ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری پرفارمنس ویسی نہیں ہے جیسی اب ٹو دا مارک نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، اور مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے اور میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. اور اسٹرائک ریٹ سر T20 میں ظاہری بات ہے امپورٹنٹ رہتا ہے، لیکن میرے خیال سے اینڈ آف دا ڈے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سرٹن اماؤنٹ اور پرٹیکولر ٹائم پہ ٹیم کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 150 کے اسٹرائک ریٹس کے لیے نہ پچ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور نہ ہی اس ٹائم پہ سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو میرے خیال سے جو سچویشن بیس ہوتا ہے وہی کرنا چاہیے. السلام علیکم سلمان، ابو بکر تارڈ فرام کرکوک. سلمان، سلو کنڈیشنز تھی اسٹارٹ میں ایشیا کپ کے، لیکن کل ہم نے ایک ہائی سکورنگ گیم بھی دیکھی، دونوں ٹیمز نے 200+ رنز کی سپر اوور ہوا. تو پاکستان نے کنڈیشنز کو دیکھ کے ایک کمبینیشن چینج کیا جس میں حسین طلعت یا حسن نواز بیٹھ کے. ڈو یو تھنک کہ جو فائنل ہوگا اس میں آپ کو اس طرح کا کمبینیشن چینج کرنا پڑے گا کوئی کنڈیشنز دیکھتے ہوئے کہ ہائی سکورنگ گیم ہونی ہے تو ہمیں زیادہ اینکرز کی بجائے پاور ہٹرز چاہیے؟ وہ تو پچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ پچز پہ میچز ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ پچز میرے خیال سے ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں. تو پہلے جا کر پچ دیکھیں گے، اس کے حساب سے ہی ہم ٹیم ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ آپ کو کنڈیشن دیکھنا بہت ضروری ہے. اب جو کل میچ ہوا ہے اس پہ ہم ٹیم نہیں بنا سکتے، کیونکہ کل جو میچ ہوگا وہ ڈفرینٹ پچ پہ ہوگا، تو وہ کنڈیشن بیس ہم ٹیم بناتے ہیں، اس پہ ہی فائنلی بھی بنے گی. سلمان، پچھلے 2 میچز میں ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پاکستان اب پاور پلے میں اسپن سے بولنگ نہیں کرا رہے. اس سے پہلے 12 یا 13 لگاتار میچ اسپن سے کرائی تھی. انڈیا کے خلاف بھی دونوں میچز میں اسپن سے پاور پلے بولنگ ہوئی تھی. تو کوئی آئیڈیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے کمپیئر ٹو باقی، یا پھر شاید ابھی بھی آل پیس 6 اوورز ہی جائیں ڈیپینڈنگ آن سچویشن؟ اسٹریٹجی اب یہاں تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں پہلے بھی بولا ہے کہ جو ظاہری بات ہے جو کنڈیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کوشش وہ کی جاتی ہے. اور پہلے میچز میں آپ نے دیکھا کہ کافی اسپن ہو رہا تھا، تو ہم نے اسپن سے شروع کیا اور بعد میں اتنا اسپن نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے فاسٹ بولر پہ زیادہ ریلائی کیا. تو یہ آل اباؤٹ کے کنڈیشن کس طرح ڈیمانڈ کر رہی ہے اور کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، تو اسی ٹائم میں اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہوں. سلمان ہائی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایز اے لیڈر، ایز اے کیپٹن، آپ کو لگتا ہے آپ کی رسپانسبلٹی رہے گی اپنے پلیئرز کو، ان کے ایموشنز کو، بیہیویئر کو، جیسچرز کو چیک میں رکھنا؟ سر میڈم دیکھیں، یہ ہر انڈیویجول کا اپنا طریقہ ہے. اگر کوئی گراؤنڈ میں اگریسو ہونا چاہتا ہے تو وائی ناٹ، کیونکہ اگر آپ فاسٹ بولر سے اس کا اگریشن ہی چھین لیں گے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور اپنے ایموشنز کی بات کیا، ہر کھلاڑی کو پتا ہے کہ اپنے ایموشنز کو کیسے اور کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور میں ایز اے کیپٹن میں فری ہینڈ دیتا ہوں کسی بھی پلیئر کو کہ اس کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے گراؤنڈ میں، انلیس انٹل کہ وہ کسی کی مطلب ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا اور یا وہ ایسی کچھ حرکت نہیں کر رہا جو ملک کے لیے ہمارے ڈس رسپیکٹ ہو. انٹل اس دائرے میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں. سلمان، 14 تاریخ کے بعد سے آپ سے سنا نہیں ہے، تو 14 تاریخ کے بعد جب جو چیزیں ہوئی کہ ہینڈ شیک نہیں ہوا، اس کے بعد انڈین ٹیم کے ڈریسنگ رومز کے ڈورز کلوز تھے، آپ کی طرف سے چیزیں کیسے بدلی اس میچ کے بعد؟ 14 والا میچ پھر جو 21 کو لڑکوں نے کیا، کیا وہ آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کے جسچرز جائیں گے؟ اور اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا تھا اس کے بعد جب آپ تک وہ تصویریں پہنچی؟ وہ 14 سے آج تک کی تھوڑی سی آپ ایک سمری دے سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں کیسے چیزیں بدلی ایز فار ایز پلئنگ اگینسٹ انڈیا از کنسرنڈ؟ سر بات ہے ہینڈ شیک کی، میں نے تو مطلب مجھے ابھی کرکٹ کھیلتے ہوئے آلموسٹ میں 2007 سے کرکٹ سٹارٹ کی تھی پروفیشنل انڈر 16 وغیرہ، میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ
ہینڈ شیک نہ ہوا ہو کسی دو ٹیمز میں. اور میرے ابو کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور میں ان سے کرکٹ میں سنتا رہتا تھا, تو وہ اس سے 20 سال پیچھے چلے جائیں, انہوں نے بھی مجھے کبھی ایسی چیز نہیں بتائی کہ دو ٹیموں کا میچ ہوا اور ہینڈ شیک نہیں ہوا. اور میں نے یہی سنا ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جب بھی میچز ہوئے ہیں ہینڈ شیک ضرور ہوئے ہیں, اور پہلے بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوئے ہیں اس میں میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ چیزیں تھوڑی کہہ لیں کہ حالات خراب تھے, لیکن تب بھی ہینڈ شیک ہوتے تھے. تو ہینڈ شیک نہ ہونا میرے خیال سے وہ کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد سر جسٹس میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر آپ فاسٹ بولر سے اس کا گیشر چھین لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا افیکٹو رہے گا, اتنا ہونا چاہیے. اور اگر کسی انڈیویجول کو گراؤنڈ پہ اگریسو ہونا ہے تو سر میں تو پہلے ہی بول چکا ہوں, موسٹ ویلکم, چاہے وہ ہماری ٹیم سے چاہے ان کی ٹیم سے, تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. 14 تاریخ سے آج 27 تاریخ پہ ہم پہنچ گئے ہیں, تو گراؤنڈ میں جو کرکٹ ہو رہی ہے وہ تو الگ, لیکن گراؤنڈ سے باہر جو ہمارے دوست کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں میڈیا بھی ہے, اس میں عام لوگ بھی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ نے اپنے پلیئرز کو نارمل رہنے کے لیے اور ان چیزوں سے دور رہ کے اب فائنل پہ فوکس کرنے کے لیے کیا پیغام دیا؟ پیغام سر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری ٹیم کا ایک چیز ضرور ہے کہ ہم وہی چیز کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کنٹرول کر سکیں, اور جو باہر ہو رہا ہے, جو میڈیا کر رہا ہے یا جو بھی آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, اور ان سے ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا کہ کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا نہیں. ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اچھی کرکٹ کھیلنے, اور ہم اچھی کرکٹ کھیل کر یہاں سے جائیں گے. ہمارا جو گول ہے وہ ایشیا کپ جیتنا ہے, اور ہم کل اس کے لیے ہی گراؤنڈ آئیں گے. تو سلمان بھائی, جو انڈین کیپٹن ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب پاکستان ٹیم کو حریف نہیں سمجھتے ہیں, تو کس حد تک تیاری ہے اور کل میدان کے اندر مقابلہ ہوگا, بیٹنگ کس رفتار سے کی جائے گی اور آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اچھا پرفارم کریں؟ سر ایز اے بیٹسمین تو سب پہ ذمہ داری ہے کہ سب کو اچھی پرفارمنس کرنی ہے, اور اسٹریٹجی تو میں نے پہلے ہی بولا کہ وہ یہاں تھوڑی بتاؤں گا. اور دوسرا ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ ہم بیٹنگ اس طرح کی نہیں کی اس ٹورنامنٹ میں, تو ہو سکتا ہے سر ہم نے اپنا بیسٹ فائنل کے لیے رکھا اور انشاءاللہ فائنل میں ہی بیسٹ نکلے. سلمان, کل فائنل ہونے جا رہا ہے, بڑا فائنل ہے, پوری دنیا کی کرکٹ کی نظریں یہاں پر ہیں, تو اس میچ کے لیے ٹاس کی کتنی اہمیت ہوگی؟ کل جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں ٹاس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ٹاس کی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی گیم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اتنی اہمیت ہوئی ہے, کیونکہ ٹاس تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر تو چیزیں اپنی نہ ٹیم بناتے ہیں نہ اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو ٹاس میرے خیال سے ایک گیم کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ کل بھی میرے خیال سے سیم ہی رہے گا. سلمان, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان ٹیم اور آپ کی کپتانی کو لے کر بہت زیادہ بات کی گئی, لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ٹھیک ہے پاکستان 14 کو بھی ہارا, پاکستان 21 کو بھی ہارا, لیکن بھارت کے پاس بھی 2 بیٹسمین ہیں جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں 100 گیندیں کھیلی ہیں. پاکستان کے پاس بھی 2 بیٹسمین ہیں جنہوں نے 100 گیندیں کھیلی ہیں. آپ نے 64 رنز کیے ہیں, سوریا کمار یادو نے 71 رنز کیے ہیں, لیکن جو دونوں ٹیموں میں اس وقت بنیادی فرق ہے پاکستان کی بالنگ ہے, جس میں شاہین شاہ آفریدی نے 8 آؤٹ کیے ہیں, حارث رؤف نے 9 آؤٹ کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹیم میں اس وقت ایک یکجہتی ہے, پاکستان ٹیم اس وقت ڈوب کر ابھری ہے, ہم پاکستان ٹیم کو کل فائنل میں کہاں دیکھیں؟ انشاءاللہ جیتے ہوئے دیکھیں گے. ہماری کوشش سر یہی ہے کہ ہم اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں, اور ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں گے اور 40 اوور تک اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, اور ہم وہی کرنے کو دیکھیں گے. اچھا کپتان جی, میرا سوال یہ ہے کہ باہر کچھ چیزیں چل رہی ہیں. آج بھی انڈین میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ کل پاکستان اور انڈیا کا جو فائنل ہوگا اس کے حوالے سے فوٹو شوٹ پر جو ہے نا ان کے کپتان نے انکار کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر وہ جو مرضی کرتے رہے, ہمارا جو ایک پروٹوکول ہے ہم وہ کریں گے, ریسٹ ان پہ, اگر ان کو آنا ہے آئے, نہیں آنا تو نہ آئے. سر اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک. سلمان, سائم ایک بہت ہی بہترین کھلاڑی ہے, لیکن یہ ٹورنامنٹ میں 4 زیروز ہوئے ہیں. obviously ینگسٹر ہیں, تو ایز اے سینئر کرکٹر, ایز اے کیپٹن, آپ سعیم ایوب کو کیا بول رہے ہیں؟ اور ایسے پریشر میچ میں جو پرفارمنس اس کا ہو رہا ہے, مطلب کیا کچھ اور پلانس ہے یا یو آر بیکنگ ہم ایون آفٹر دا پرفارمنس؟ سعیم ایوب ایسا پلیئر ہے جو مطلب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو نیکسٹ 10 ایئر سرو کر سکتا ہے, اور آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ وہ کرے. تو اس طرح کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کو آپ کو بیک کرنا ہی پڑتا ہے کہ انٹل مطلب ایسی سچویشن آ جائے جہاں پر آپ کو
بہت ضروری ہے چینج کرنا. لیکن آپ نے ان کی بالنگ دیکھی ہے اور فیلڈنگ دیکھی ہے, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہر گیم میں. ایسا گیم نہیں ہے کوئی بھی گیا ابھی تک میرے خیال سے جس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو. ہاں بیٹنگ میں وہ اس طرح پرفارمنس نہیں کر سکے, اور مجھے فلی کانفیڈنس ان پہ کہ فائنل میں وہ انشاءاللہ اچھی ایک اننگ کھیلیں گے. تھینک یو سلمان.